اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم سورہ فاتحہ کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ میرا خیال آپ نے بہت دفعہ کی ہوئی ہوگی اور بہت سے لوگ بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ جتنا بھی ہم اس میں وہ کرتے جائیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ مزید نظر آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے، سب سے پہلے تو اس کا یہ ہے کہ اس کے نام بہت سے ہیں، 7 نام ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے لکھے میں، وہ بخاری میں تو نہیں ہے، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، موطا میں، ہاں بخاری میں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے نام جو 7 نام اس کے عام طور پہ جو وہ بہت ہی مشہور ہیں، اور وہ کیا ہیں جی؟ ام القرآن کہتے ہیں، الفاتحہ کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، الکافیہ کہتے ہیں، یعنی کافی جو ہو جاتی ہے، کنز، الکنز خزانہ، اساس القرآن، قرآن کی ایک طرح سے اساس، ٹھیک ہے جی۔ پھر سورۃ الصلاۃ کہتے تھے صحابہ، اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے تھے، اور سبع مثانی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نام ہو گئے جی اس کے۔ اب جو ایک میرا خیال ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو یہ ہے کنفیوژن کہ سب المثانی تو اللہ نے کہا ہے نا، کہ ہم نے کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ 15 کی 87 آیت ہے۔ تو کیا یہ اس میں جو 7 آیات ہیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ لوگ تجوید اور کافی آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ کریں، تو کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ کسی ایک قرآن حکیم میں 7 تو آیات نہیں نظر آتی، اب 6 ہی آتی ہیں، زیادہ تر تو 6 ہی آتی ہیں، 7ویں پھر اللہ نے تو کہہ دیا کہ 7 آیات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 6 ہوں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ جو ہے یہ اس کی آیت ہے، بسم اللہ کو اس کی آیت میں شامل ہونا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ کبھی بھی ہم پہلی رکعت میں تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ رکعت میں پڑھتے ہیں آپ بسم اللہ؟ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ اب سنیں یہی کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں نے پھر یہ کیا اس کے اوپر کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اور ایک مزید جو کنفیوژن، یعنی کہ ایک ابوالکلام احمد، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، بہت پرانا قائد اعظم کے زمانے میں انڈیا کا تھا، یہ قرآن کی تفسیر وغیرہ کرنے والا بندہ، مفسر اور اس طرح کی، یہ تو بہرحال وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، لیکن وہ قائد اعظم کو پسند نہیں کرتا پاکستان کو، وہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کی پولیٹیکل۔ لیکن اس نے جو اپنے قرآن مجید میں الحمدللہ کو ایک پہلی آیت بولا، الحمدللہ ہے پہلی آیت، نمبر 1 لکھا ہوا اس کو، آگے رب العالمین اس کو دوسری آیت لکھا ہوا۔ یہ اور کسی قرآن میں، کوئی سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے، کوئی یہاں کا چھپا ہوا ہے، کوئی بیروت کا، جتنے میرے پاس ہیں قرآن، سب کے اندر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس میں یہ بھی تھا۔ تو میں نے کہا کہ کہیں بندوں، دیکھیں آپ کو جب نظر آئے گا تو آپ کہیں گے یار یہ کیا، ہم تو پتہ نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اب میں نے بسم اللہ بھی پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے لیے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے یہ کیا کہ الحمدللہ رب العالمین 1 ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم دوسری ہو گئی، مالک یوم الدین تیسری ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی ہو گئی، اور غیر المغضوب علیہم 7ویں ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں نے آپ کو آیتوں کے وہ بتا دیے نمبر، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے، بلکہ تقریباً سارے قرآن مجید میں
بسم اللہ کو نمبر 1 آیت لکھا ہوتا ہے. سعودی عرب کے چھپے ہوئے میں بھی، یہاں کے ہر جگہ کے تاج کمپنی یہ وہ سب کے چھپے ہوئے میں نمبر 1 سورہ اس کو. اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اس کنفیوژن کو میں نے کہا تھا کہ آج میں اس کنفیوژن کو تو دیکھیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، عثمان رضی اللہ، وہ ہمارے لیے سنت ہے. اس لیے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے پہلے. ان کو 7 آیات کہتے تھے، انہی کو 7 آیات کہتے تھے، انعمت علیہم تک، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں کہتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو ضرور میں کنفیوژن، تو مجھے ابھی تک وہ کنفیوژن جیسے آپ کو پیدا ہوئی، جیسے آپ کو تو یہ اب آپ نے سمجھ لی بات کہ وہی 7 آیات ہیں جو اس کی آیات ہیں. بسم اللہ سوائے وہ جو بیچ میں ایک سورہ نمل میں آتی ہے جو خط لکھا ہوا تھا اور انہوں نے، وہ ہے یہ، اور سورہ توبہ کے بعد پہلے نہیں ہے. تو 114 دفعہ پوری ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے، کوئی میتھس میں اگر کوئی ہے زیادہ آپ میں سے تیز تو اس کو پتہ ہی ہوگا کہ 114 جو ہے وہ 19 کا وہ ہے ملٹیپل، یعنی کہ 19 کا ملٹیپل سب سے مشکل ہوتا ہے. میتھس کے اندر 19 کے ملٹیپل کو سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 114 آیات ہیں، 19 کا ملٹیپل. اسی طرح سے وہ جو ایک ہے نا آیت، اس کے اوپر ہم نے 19 کو رکھا ہے، اس کے اوپر ہم نے 19 کو دلیل بنایا، یہ اس طرح کر کے کوئی لفظ ہے نا، ایسے ہے نا آیت. تو وہ جو ہے وہ صرف وہ داروغہ جہنم کے 19 نہیں ہے، وہ 19 یعنی کہ ہر چیز کے اوپر. اب بات سمجھ میں آ گئی مجھ سے زیادہ آئی سمجھ میں کہ مطلب یہ اس کا ملٹیپل ہے. وہ جو کیا ہم اردو میں تو ہمیں میتھس نہیں پتہ، لیکن ملٹیپل ہی کہتے ہیں اسے. 19 کا ملٹیپل ہے، 114 19 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی اس کے اوپر ڈیوائڈ ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی جی اس کی جو کنفیوژن والی بات تھی وہ ہو گئی پوری. اب ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اسی لیے وہ صحابہ اسے سورۃ الصلاۃ کہتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. کیا سارا قرآن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ یہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایٹ لیسٹ 17 فرض، اگر ہم فرض ہی صرف دیکھیں سارے دن کے اندر 5 نمازوں کی، تو 17 رکعتیں بنتی. ٹھیک ہے، تو کیا یعنی اس کی چھوڑ کے اپنی فجر کی سنتوں کو بھی چھوڑ، خالی فرض اگر کریں تو 17 بن، ایٹ لیسٹ 17 ٹائمز اس نے کہا کہ یہ ضروری ہے تم نے پڑھنی. کیوں؟ آخر کیوں؟ مطلب کہ باقی کا کیا سارا قرآن جو ہے وہ، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو صورت ہے، یہ فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورا راستہ اگلا آپ کا کھولتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اس کو میں نے اپنی اس میں ڈیوائڈ کیا، آدھی اور آدھی کی ہوئی ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا. تو اب کیا ہے اس میں، ہے کیا؟ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں، ایک خاتون تھی تو وہ کہتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک دفعہ تو جو کہہ دیا تو پھر بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ جو ٹیمپٹیشنز اور جس قدر یعنی کہ فالتو آلائشیں ہمارے ارد گرد ہیں، تو اس کو نہیں پتہ تھا جس نے کہا کہ یہ ضروری پڑھنی ہے ہر رکعت میں، اس کو پتہ تھا کہ یہ اتنی ہی بار پڑھنی ہے، لیکن ایسے نہیں، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تو اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ الحمدللہ کا آپ نے بالکل آرام سے یہی بات سنی ہوئی ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جو حمد ہے نا جی، وہ صرف تعریف نہیں ہے. حمد کے ساتھ، حمد کے میننگ کے اندر، یہ جو لسان العرب ہے نا، اس نے مجھے بڑا ایجوکیٹ کیا. سچی جو بات ہے، ڈکشنری ہے، بہرحال ڈکشنری کے بغیر تو آپ کو اقبال نہیں سمجھ آتا. اقبال کے شعر آتے ہیں سمجھ ڈکشنری کے بغیر؟ نہیں آتے.
اللہ کا کلام کیسے ہے؟ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ الحمد جو ہے جی وہ اس کا مطلب ہے ایسی تعریف جس کے اندر شکر گزاری ہو، اور وہ شکر گزاری بھی منہ والی نہیں، صرف آپ کے عمل کی شکر گزاری اس کے اندر۔ اب دیکھیں یہ حمد کدھر پہنچ گئی بات، کہ حمد جو ہے وہ صرف صرف سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہ نہیں ہے۔ حمد کا مطلب ہے اس کی تعریف اور اس کی شکر گزاری، اور شکر گزاری بھی خالی منہ والی نہیں، عملاً شکر گزاری۔ اب عملاً شکر گزاری کیا ہے، کیا ہوگی اس وقت جب ہم پڑھ رہے ہیں؟ تو عملاً شکر گزاری یہ ہوگی کہ آنکھیں ہماری نیچے ہوں، دل ہمارا جھکا ہوا ہو، جو کہ نہیں ہوتا، میرا نہیں ہوتا، میں کہہ تو رہی ہوں پر نہیں ہوتا، ایسے حملے آ کے شیطان کرتے ہیں۔ مگر بہرحال ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ جی ہم آپ کی تعریف تو کرتے ہیں، آپ تعریف کے قابل ہیں، آپ کے لیے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمیں آپ کا قدردان ہونا، شکر گزار قدردان ہونا چاہیے آپ کا، کہ آپ نے ہمیں یہ دی، یہ نصیب کی کہ ہم آپ کی تعریف کر سکیں اور آپ کی قدردانی کر سکیں، آپ کی شکر گزاری کر سکیں اور عملاً شکر گزاری کر سکیں۔ یہ ہو گیا جی الحمدللہ۔ اب آگے آئیں رب العالمین۔ تو رب کون ہوتا ہے جی؟ رب کون؟ یقین کریں یہ میں انبیوں کا شربت بنا رہی تھی نا، تو یہ مجھے اس کے اندر، ڈاکٹر صاحب ذرا نیڑے آؤ نا، یقین کریں آپ کو رب نظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو جب میں نے نکالی گٹھلی تو یہاں جو اس کا سر ہوتا ہے نا، اس میں سے یہ ایک باریک سی نکل رہی تھی ٹیشو سا، اور یہ آ کے اس کے اس جگہ جڑا ہوا تھا پکا۔ یہ دیکھو سب کے بیچ میں سے وہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ ٹوٹ گیا مجھ سے۔ تو میں نے کہا مجھے یہاں پہ رب نظر آیا ہے، آم کی گٹھلی۔ ہاں جی جی بالکل ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو گائنکالوجسٹ ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بیبی ہوتا ہے وہ نیول کے ساتھ، وہ یہ مجھے نظر آیا، یقین کریں مجھے رب نظر آیا اس میں۔ آپ کو آیا کہ یہ ہے رب جس نے اس گٹھلی کو یہ چیز پرووائڈ کی کہ وہ اس کو نرشمنٹ دے، یہاں سے نکلے۔ یہ وہ سری جو ہے وہ کیا اس کو کہو گے، جو ڈوڈنا سا ہوتا ہے، یہ آم کے اوپر، سر کے اوپر، جس کے ساتھ ٹہنی کے ساتھ، وہ ٹہنی سے اس کے اندر آئی، جڑوں میں سے آیا، سارا کچھ تنے میں سے گزرا، شاخوں میں سے گزرا، اس شاخ میں آیا جو لٹک رہی ہے، اور لٹکنے کے بعد وہ اس کے اندر پہنچایا۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب جو کہ ہر مخلوق کو، اب بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بھی کھلی نہیں ہوتی، اور وہ فوراً اپنا منہ مارنا یوں شروع کر دیتا ہے کہ کدھر ہے میری نرشمنٹ، کدھر ہے میری نرشمنٹ، اور فوراً اس کو ماں کے نپلز مل جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی نرشمنٹ لینے شروع کر دیتا ہے۔ اب رب کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ کریٹر ہے، وہ نرشر ہے، وہ مینٹینر ہے، وہ مینٹین کرتا ہے ساری مخلوق کو، اور پھر صرف ہمارا رب نہیں، اس گٹھلی کا رب نہیں، پھاڑنے والا ہے نا گٹھلی، اس گٹھلی کا رب نہیں ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، پورے کیا رب العالمین ہے۔ عالمین کہتے ہیں جیسے آپ کو یہ کیا ہوتے ہیں جی، عالم زر، عالم شباب، عالم فلانا، یہ وہ بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے کیا عالم نباتات، عالم جمادات، عالم روح، ایسے سارے ہیں نا عالمین جی، عالم ملائکہ، عالم سارے، عالم جن۔ عالم مینز نون ورلڈز، عالم کا مطلب ہے نون ورلڈ، تو عالمین جتنی نون ورلڈز ہیں، اور ایک تھے وہ ممبا کے کیا ان کا نام تھا، 12 صحابی تھے، تو وہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 18,000 عالمین ہیں، 18,000 نون ورلڈز ہیں۔ ابھی ہم کہاں تک پہنچے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت ہی ہے نا،
بہت ہی کم. جی جی وہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ نون ورڈز ہیں لیکن ہمیں ابھی نہیں پتا کہ بھئی کون کون سی ہیں نا وہ. ٹھیک ہے, تو سب کا وہ رب ہے. ایک دفعہ کراچی جب گئے ہوں تو بیچ پہ گئے ہوں تو ایک میں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, چٹان سی تھی, اس کے اوپر میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ ایک سوراخ کے اندر سے ایک چھوٹی سی اتنا سا ایک کیڑا نکلا. باہر جو کائی اس پتھر پہ لگی ہوئی تھی اس نے اسے کھایا اور پھر واپس چلا گیا. میں نے کہا یہ ہے رب جو انسٹنکٹ دیتا ہے انسان کو اور سارے عالمین کو کہ یہاں تمہاری نرشمنٹ ہے. اب لیمن کے پودے کو وہ کہتا ہے کہ تو نے اس زمین کے اندر سے کھٹاس جمع کرنی ہے اور پیلا رنگ لے کے آنا ہے, جو شروع میں گرین ہوگا پھر پیلا ہو جائے گا. یہ ہے رب. تو رب العالمین جب ہم کہتے ہیں, ہم یقین کر لیں اس پورے عالمین کے اندر ایک ریت کے ذرے جتنے ہیں شاید. جب ہم یہ سوچیں گے پڑھتے ہوئے اپنی نماز کے اندر, صلات کے اندر, کہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں, تو ہم کیا اپنی حیثیت ہمیں لگے گی. ایک ذرے کے جتنی ہے ہماری حیثیت, اور ہم جناب اپنا آکڑ ہماری ختم ہی نہیں ہوتی کہیں. اکڑ جو ہے ہماری, تکبر ہمارا, اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اور جو الحمدللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل الدعا ہے. افضل الذکر کہا ہوا ہے نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ افضل الذکر ہے. آگے محمد رسول اللہ نہیں, خالی لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے. اور اس الحمدللہ کو کہا یہ افضل الدعا ہے. یعنی الحمدللہ جو ہے وہ ایک مسلم کی 223 حدیث کا نمبر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہے وہ آپ کے میزان کو بھر دیتا ہے. جو آپ کی ٹوکری ہے نا ادھر پڑی ہوئی جس میں آپ کے اچھے وہ رکھے جا رہے ہیں, وہ اس کو بھر دیتا ہے الحمدللہ. اور انہوں نے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے 2734. یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل نمبرز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائیں اس میں 360 میں, اللہ کرے کہ یہ ہو گئے. اچھا جی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے اور ہر پینے کے بعد ایک گھونٹ پانی بھی پئیں تو آپ الحمدللہ کہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس سے پھر بہت کچھ فائدہ بھی بہت ہو جاتا ہے. اچھا, اور جی رب کا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ رب کا کیا مطلب ہے. رب کا مطلب ہے جی مالک الملک والملوک, جتنے بادشاہ ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہے گا قیامت والے دن, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ بولو ذرا. یہ 40 کی 16 نمبر کی آیت ہے, 40 نمبر کی صورت ہے, اس کی 16ویں آیت ہے کہ لمن الملک. بتاؤ ذرا, آج یہ جو ڈومین ہے ساری یہ کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار, للہ الواحد القہار. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ وہ ہوگا. والامر یومئذ للہ, یہ بھی ہے کہ اس دن پھر ہر قسم کا حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگا. اب جی یہ کیا ہو گیا, یہ مالک, ہم اس کو رب العالمین کو کیا, پھر اب ہم مالک یوم الدین کو جو کرنے لگے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مالک الملک ہے وہ, سید المطاع ہے, ایسا سردار کہ جس کی اطاعت کی ہی جانی ہے, کی جانی چاہیے, نہیں صرف کی جانی ہے. ہم کئی باتیں اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے, لیکن وہ ایسا سردار ہے کہ. اور تیسرا اس کا مطلب انہوں نے لسان العرب نے لکھا ہوا ہے مصلح اور مدبر. اور اس کے لیے اس نے جو آیت ہے 10 نمبر کی 10ویں سورت کی 3ری آیت ہے, یدبر الامر. سارا وقت اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا رہتا ہے ہر کام کی, تو تبھی تو اتنی بڑے عالمین کا وہ رب ہے. سارا وقت وہ کلو ہوا فی شان سورہ رحمان میں ہے نا,
کہ وہ ہر وقت کام میں لگا ہوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے آیت الکرسی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان ہے ظلوماً جہولا، نہایت ناانصاف اور نہایت جاہل، پتہ نہیں اپنے آپ کو مولانا تے فلانا کہتے لینا ہے، بٹ ظلوماً جہولا ہی ہے۔ جہالت میں اس حد تک پہنچ گیا انسان کہ فرعون صاحب نے فرما دیا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، اور کیڑا تہاڈا رب اعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ پتہ ہے نا یہ آیت ہے، یہ ہے جی 79 کی 24 آیت ہے، لکھ لیں آپ، انا ربکم الاعلی، یہ فرعون نے کہا، یعنی اس حد تک جہالت ہے انسان کی۔ وہ ایک بچے تھے میرے پاس، میڈ تھی اور ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا ساتھ، وہ بیچارے کہ نہیں ہوگا رہنے کی جگہ، میں نے کہا چلو ادھر ہی رہ جاؤ تم بھی، تو دونوں رہتے تھے میرے پاس، تو میں انہیں بھی اسی طرح بتاتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کھانا دیا ہے تو الحمدللہ کہا کرو، بسم اللہ کہا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی تھی۔ تو وہ سنتا رہا، تو بڑی تو لڑکی نہیں بولی، وہ تھوڑی جھجک میں، تو یہ جو چھوٹا لڑکا تھا وہ کہتا ہے وہ اللہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا ابا ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، اس نے کہا وہ کون ہوتا ہے، اللہ کون ہوتا ہے، ہمارا ابا ہوتا ہے وہ۔ اب سنیں، جو انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا اس نے، اپنے ماؤن زلفو نے، جو اس نے ڈکشنری بنائی ہوئی ہے عربک سے انگلش میں، اس نے لکھا ہوا ہے لارڈ، ٹو بی ماسٹر ہوتا ہے وہ آپ کا، اور وہ اونر ہوتا ہے آپ کا، صرف ماسٹر نہیں ہوتا، آپ کو اون کر رہا ہوتا ہے، اس لیے پروویژن ہر طرح کی وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، آپ کو نرش کر رہا ہوتا ہے، آپ کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے، اور اتھارٹیٹیو ہوتا ہے وہ، ظاہر اتھارٹیٹیو ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، کریٹر، نرشر، مینٹینر، وہ تو چیریشر، وہ تو ہمیں عام طور پہ پتہ ہے نا ترجمہ۔ اور اس نے اینڈ پہ جو لکھا، اس نے لکھا فادر آف دا فیملی، لائک بریکٹ کے اندر لکھا فادر آف اے فیملی۔ یہ تو نہیں ہم اس کو اللہ کو تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ ہمارا باپ ہے جیسے کرسچن کہتے ہیں، ہے نا، لیکن ہی از، لیسا کا مثل ہی شیء، اس کی طرح کی کوئی مثال ہے نہیں ہے، لیکن ہم اس نے سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ جیسے اس بچے نے جو سمجھا، معصوم ہوتے ہیں نا بچے، اس نے جو سمجھا، اس نے کہا کہ وہ ہمارا ابا ہوتا ہے، وہ جو ایک تو یہ میرا ابا ہے نا جو آتا ہے ہر مہینے پیسے لینے، تنخواہ لینے، تو ایک وہ بھی ابا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ ابا کی طرح ہوتا ہے، وہ دیتا ہے آپ کو سارا کچھ، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ پھر میں نے اسے خیر سمجھایا وغیرہ، لیکن رب کی یہ جو خوبصورت یعنی کہ ہمیں پتہ چلی کہ یہ، اور مالک الملک وہ اس دن کا مالک ہوگا، وہ کہے گا کدھر ہیں جو جن کو دعویٰ تھا خدائی کا دنیا کے اندر، کدھر ہیں وہ، آج بتاؤ ذرا کہ کون ہے مالک۔ تو میں تو کہتی ہوں شکر ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں مالک ہوں، مالک یوم الدین ہوں، شکر ہے اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں جسٹ رولر ہوں گا وہاں بیٹھا ہوں۔ مالک تو مالک ہوتا ہے، ہمارے جیسے گستاخ غلاموں کو معاف بھی کر سکتا ہے، ایسے ہے نا۔ اور اگر اس نے کہہ دیا ہوتا کہ میں وہاں پہ جسٹ رولر ہوں گا تو پھر کوئی نہیں بچتا تھا، کوئی نہیں بچ سکتا تھا، اگر وہ انصاف پہ اتر آئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اس سے اس کا انصاف نہ مانگو، اس سے اس کی رحمت مانگو، اس سے کبھی اس کا انصاف نہ مانگو، اس سے اس کی رحمت مانگو۔ یہ اسی لیے کہ وہ دن بڑا مشکل ہوگا، وہ مالک ہے اس دن کا، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو، بندوں کو اپنے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا اس کا مالک یوم الدین کا مطلب، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، سمجھ آ گیا۔ اچھا آگے کیا ہے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب العالمین نہیں، الرحمن الرحیم، یہ اس قدر خوبصورت دو لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، جس میں کہ دیکھیں رحمان اصل میں ہے فعلان کے وزن پہ۔ فعلان میں اگر ہم عطشان کی مثال لے لیتے ہیں، عطشان کا مطلب ہے جو پیاس سے مر رہا ہو۔ اب رحمان کیا ہوا، جس کے اندر سے رحمت گش آؤٹ ہو رہی ہے، پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، لائک اے فاؤنٹین۔ میں اس کا یہ ترجمہ کرتی ہوں، میں نے دیکھا نہیں کہیں بھی یہ ترجمہ کہ اس کے اندر سے گش آؤٹ ہو رہی ہے، لیکن اگر عطشان کا مطلب ہے کہ پیاس سے مر رہا، تو رحمان کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر سے گش آؤٹ ہو رہی ہے رحمت۔
ٹھیک ہے. اور رحیم جو کہ پرماننٹلی چل رہی ہے ایک ندی رحمت کی جو کہ کبھی نہیں سوکھتی، اس میں جس کا دل چاہے آ کے ہاتھ دھو لے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا الرحمن الرحیم. دونوں یہ رحمان اصل میں عبرانی کا لفظ تھا اور اس سے ابراہیم علیہ السلام نے یوز کیا ہوا ہے، مریم علیہ السلام نے یوز کیا ہوا ہے. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو مریم علیہ السلام کا کہ اگر تم رحمان میں اگر تم صحیح ہو، جب فرشتہ ان کے پاس آیا انسان کی شکل میں تو انہوں نے کہا کہ جی میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم صحیح انسان ہو تو. مطلب ایک بیچاری لڑکی ایک کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، ایک وہاں آدمی آ جاتا ہے، اس کی تو جان نکلے گی نا. وہ تو یہی کہے گی کہ میں جو سب سے بڑی پناہ ہے میں اس کی پناہ میں آتی ہوں، رحمان کی پناہ. تو رحمان کا لفظ جو ہے یہ پرانی جو عبرانی کی کتابیں تھیں ان میں، لیکن یہ پھر عربک میں بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مطلب اس کا یہی ہے کہ رحمان جس میں سے گش آؤٹ ہو رہی ہے رحمت، پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے رحمت، اور رحیم جو کہ ایک پرماننٹ چلنے والی ندی ہے رحم کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے کیا آیا جی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو اتنا جس کو کہتے ہیں ہینڈل کیا جاتا ہے. ایاک نعبد کا مطلب ہے جی غلامی ہم نے کرنی ہے تو صرف تیری ہی غلامی کرنی ہے، صرف آپ ہی کی ہم نے غلامی کا کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی. ایاک آپ ہی کی صرف ہم نے غلامی کرنی ہے، ہم نے غلامی اور کسی کی نہیں کرنی. اب اگر ہمارے معاشی حالات اور آپ کے درمیان ٹائی پڑ گئی ہے تو ہم نے کس کی غلامی کرنی ہے؟ درہم دینار کی یا اللہ سبحانہ وتعالی؟ آپ ہی کی غلامی کرنی ہے. کرتے اب بھی ہیں ہم نابودوں کا مطلب اب بھی کرتے ہیں، کرتے بھی رہیں گے. اور ایاک نستعین تو یہ غلامی بڑی مشکل بات ہے، دنیا جینے نہیں دیتی، دنیا صرف تیری غلامی کرنے نہیں دیتی. ابھی بھی آپ سوچیں صبح سے شام تک بہت سے وقت آئیں گے جب کہ آپ کو اللہ کی ہی صرف غلامی نہیں کرنے دی جائے گی، آپ کو اپنی غلامی پہ بھی مجبور کیا جائے گا. شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اپنی غلامی پہ مجبور کیا جائے گا آپ کو بہت سی چیزیں. آپ لوگ اس بات کو پڑھے لکھے ہیں، غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو جب یہ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی ہم صرف آپ ہی کی غلامی کر رہے بھی ہیں اور کرنا آئندہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں آپ کی مدد کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. ایاک نستعین، پھر آپ ہی کی مدد ہمیں یہ کام کرنے دے گی. آپ کی مدد کے بغیر ہم یہ غلامی فل غلامی کر نہیں سکتے. وہ کیا ہے آیت کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ کی سبمیشن میں. تو اللہ کی سبمیشن میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے پھر بڑی ہمت چاہیے، اور پھر اللہ جی آپ کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. تو ہم آپ سے اب بھی ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اور آئندہ بھی آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اور یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے نہیں ہوتا، ہم سے اس کی غلامی نہیں ہوتی، ہم پورے کے پورے اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہوتے. لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا میری بہنوں، میری بیٹیوں. پھر بھی ہم نے کوشش کری جانی ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا ہے اور اس سے اس کی مدد مانگتے رہنا ہے. اب یہ جو اس نستعین میں مدد مانگنے میں یہ جو بہت کچھ مدد ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں بہت سی جگہوں سے، ادر دین اللہ بھی ہم مدد مانگنے لگ جاتے ہیں، یہ ہمارا کام کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. تو وہ جو ہے نا وہ بہت مشکل بات ہے. اچھا، اور اس کے لیے کہتے کیا ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ جو لوگ یہاں سید علی حجویری کا ہی مزار ہے، اور بھی کوئی ہوں گے پتہ نہیں، مزار مجھے بہت نہیں پتہ ہوتا، سچی بات ہے کہ تو سید علی حجویری کا پتہ. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مخلوق کس قدر ہوتی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یاد آتا ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو
وہ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ تم میری مدد کرو، وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فلانا ہم مدد نہیں لیتے دنیا میں، ہم ٹیچر سے جا کے مدد نہیں لیتے، ہم فلانے سے مدد نہیں لیتے۔ اور بھائی وہ مدد وہ نہیں ہے، وہ والی مدد نہیں ہے۔ یہ جیسے 61 کی 14 آیت ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جانے کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کوئی رب سمجھ کے ان سے مدد لے رہے تھے؟ نہیں، وہ ایک ہیلپ ہوتی ہے۔ تو وہ ہیلپ جو اسباب کی ہیلپ ہوتی ہے نا، جیسے ڈاکٹر ہے تو آپ کو دوائی دیتا ہے یا آپ کو انجیکشن لگاتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے یا آپ کے ٹیسٹ کرتا ہے، وہ ہیلپ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں خدا نخواستہ اس ایاک نعبد و ایاک نستعین سے باہر نکل گئے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ یہ مدد وہ ہے جو اس کی غلامی کرنے میں ہمیں اس کی غلامی کرنے میں مدد چاہیے، وہ مدد ہے۔ یہ دنیاوی اس طرح کی مدد نہیں ہے کہ یہ میرے سے بھاری ہے، یہ کمپیوٹر اسے اٹھا کے یہاں رکھ دو، یہ نہیں مدد، یہ تو آپ نے لینی ہے ایک دوسرے سے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خاتون کہتی ہیں جی ایک دفعہ کہہ دیا تو اب اللہ کو پتہ نہیں چل گیا، اب بتا دیں، بار بار کیوں کہنا ہے ہم نے؟ مطلب کہ بڑی ٹھیک ٹھاک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ مطلب ہے اگر اس نے یہ ہمیں کہا ہے کہ آپ نے 17 ٹائمز ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وہ بتائی نا، کہ اپنی بتائیں کیا، اور ایاک نعبد سے شروع ہوئے کہ ہم ہاں آپ سے مدد مانگتے، اور پھر آگے کیا کہ جو اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اب مستقیم بھی جو ہے وہ صرف اس کو سیدھا راستہ کہہ دینے سے۔ دیکھیں آپ کو مثال میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ موٹر وے ہے، ایک ہمارا موٹر وے ہے، ایک ہماری جی ٹی روڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو موٹر وے پہ جب گاڑی چلتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ٹائرز کو سڑک گرپ دے رہی ہوتی ہے، ایسے بچھتی ہوئی چلی جاتی ہے وہ گاڑی۔ تو مستقیم راستہ وہ ہے جس پہ جو آپ کے پیروں کو گرپ دے رہا ہو، جو آپ کو استقامت دے رہا ہو، جو آپ کو کھڑا رکھ رہا ہو۔ راستہ کون سا؟ سیدھا تو وہ ہوئے گا ہی، لیکن اس کا مطلب سیدھا راستہ نہیں، خالی سیدھا راستہ نہیں، اس کا مطلب وہ راستہ ہے جو آپ کے پیروں کو گرپ دے رہے۔ جیسے آپ کی گاڑی کو موٹر وے بنا ہوا ہے تو موٹر وے کی سڑک کے اندر سارا میٹیریل پورا ڈالا ہوا ہے تو وہ آپ کی گاڑی کو گرپ دیتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بنایا ہوا راستہ ہوگا اس میں تو ہر طرح کی میٹیریل بہت پوری طرح سے ڈالا ہوا ہوگا۔ ایک اگر ریناؤنڈ کمپنی کی بنی ہوئی سڑک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو چلنے میں مدد دیتی، پھر اس کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے، پھر اس کو ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے نا اس سڑک کی بناوٹ کی وجہ سے، اس سڑک کے اندر جو مٹیریل پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ تو جو مٹیریل میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے اپنی گائیڈنس کے اندر، جو ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے، مستقیم جو ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے، تو وہ ہے صراط مستقیم، اس کا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ یعنی آپ کو لگا کہ یہ کوئی بکری بات ہے کہ دیکھیں مستقیم کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ جو آپ کو استقامت دے، قائم رکھے۔ یہ لفظ کاما سے ہے، جو آپ کو کھڑا رکھے، جو آپ کو قائم رکھے، جو آپ کو ثابت قدم رکھے، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو استقامت دے، راستہ وہ راستہ اللہ جی ہمیں دکھانا آپ نے، اس راستے کی طرف ہماری ہدایت کر دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ تم جس کو چاہو، جس کو پسند بھی کر رہے ہو، اس کو تم اگر چاہو کہ ہدایت دے دو گے تو تم نہیں دے سکتے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ کیوں کسی کو چاہتا ہے ہدایت دینی اور کسی کو نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے
کہ اسے ہدایت دی تو اس نے ہدایت لینی ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، اور اسے ہدایت دی اپنی آرمی میں جمع کیا اسے بھی، اسے ہدایت دے کے، تو اس نے باقی کی میری سولجرز کو بھی خراب کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ مثال؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب سمجھ آ گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کس کے اوپر انعام؟ ان کا راستہ اللہ جی ہمیں دکھانا جن پہ تو نے جن کے، اچھا انعام کا ہم انعام سمجھتے ہیں نا، پرائز جیسے پرائز جاب ہے جی، یہ پرائز جاب ہے، یہ فلانا جی پرائز ہم سمجھتے ہیں اس کا انعام کا مطلب ہے نا، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے جو بہت ہی آسانی دینے والی چیز ہے۔ جب وہ آسانی دیتی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو نعمت مل جاتی ہے نا، بھلائی مل جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ انعام کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں آپ آسانی دے دیں، ایسے راستے کی طرف ہمیں لگائیں کہ جو آسان بھی ہو، اور ان لوگوں کا وہ راستہ ہو جنہوں نے اس آسانی کو بھانپ لیا اور پھر اسی پہ وہ چل پڑے، اور پھر آپ نے انہیں پرائز دیا ہے، ٹھیک ہے، انعام دیے، ان کے اوپر نعمتیں ان کو دی۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو ہے یہ اس کا سورہ نساء ہے، 4 نمبر کی سورت، اور اس کی ہے جی 69 آیت۔ اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعمت علیہم کے لیے ہم کون سی آیت دیکھ رہے ہیں؟ یہ والی، کہ جس میں یعنی وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 درجے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ان کو تصدیق کرنے والے، صدیقین جو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچا ہے، اس کی ہر بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ کیا ہم بھی ان صفحاء کی طرف ایمان لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو ہم ماننے شروع ہو جائیں؟ یہ کمزور دماغ والے، یہ ویک مائنڈڈ پیپل، یہ مسلمان نہ دیکھتے ہیں ادھر، نہ دیکھتے ہیں ادھر، نہ اپنا فائدہ نہ نقصان سوچتے، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے دوڑ پڑتے ہیں اسے کرنے کے لیے۔ یہ ویک مائنڈڈ پیپل، ہم بھی کوئی ہم تو بڑے انٹلیکچوئل ہیں۔ اور بھائی حضور والا جو نبیوں کی تصدیق کرے گا، جو نبیوں کی اطاعت کرے گا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے اوپر انعام کیا ہوا ہے۔ انعام کے لیے جو ہم ڈھونڈتے پھریں نا کہ میرے پہ انعام کیا کہ تیرے پہ انعام کیا، میں اس کو سید علی حجویری پہ انعام کیا اور مجھے معاف کرے، میں ان کا نام لے لوں، بہت اچھا انسان تھا اور بہت اس نے کام کیے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہم نے بیچاروں کی نشت ماری ہوئی ہے نا، جا کے کہہ کے کہ مجھے دے دے، یاد آتا ہوں۔ ہاں جی، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اس طرح سے میرے کو، جی، تو یہ اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جی نبی ہوتے ہیں، صدیقین جو ان کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر کے، قتال کر کے وہ ہو جاتے ہیں، وٹنس بن جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ٹھیک ہے۔ اور پھر صالحین جو اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آگے کیا ہے جی؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 ہیں۔ اب جی اس میں کیا ہے؟ اصل میں بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہے یہود، ان کو کہتے ہیں نا کہ مغضوب علیہم ہیں، وہ مغضوب علیہم ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہایت ہی حجت باز قوم تھی، نہایت اس قدر، یعنی سورہ بقرہ آپ پڑھیں، شروع میں تو چارج شیٹ بھی پہلے پیار سے بتایا کہ میں نے دیکھو تمہیں یہ کچھ دیا تھا، تم نے یہ کیا، تمہیں نہیں اولا کافر بے نہیں بننا چاہیے، تمہیں فرسٹ ڈینائرز قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بننا چاہیے، یہ کچھ تمہیں میں نے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر چارج شیٹ لگائی، پھر ان کو ڈراوا دیا،
لیکن وہ نہیں سنتے تھے اور نہیں مانتے تھے. انہوں نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا آڈا لگایا ہوا تھا اللہ کے ساتھ. تو جب اللہ کے ساتھ کوئی آڈا لگائے گا تو پھر اس کے اوپر غضب اللہ کا، اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی. تو یہ کہتے ہیں بہت زیادہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں. اور کیونکہ ایک تو وہ لفظوں کو، چیزوں کو، آیتوں کو بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، اور کئی آیتوں کو اپنی نکال دیتے تھے اپنی کتابوں میں سے، اور کسی کو شامل کر دیتے تھے، خود بناتے تھے اور شامل کر دیتے تھے. یہ آپ کو سارا قرآن حکیم کی وجہ سے پتہ ہوگی بات. تو اس اور کیا کہتے تھے؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اور پھر کیا کہتے تھے؟ اللہ کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. استغفر اللہ. ذرا سوچیں کتنی ان کی جرت تھی. تو پھر اس طرح کی جس کی جرت ہو پھر وہ تو مغضوب ہی ہوئے گا، وہ تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے گا. تو لیکن اس سے صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یہودی ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہمارے مسلمان بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ آڈا لگا کے کھڑے ہیں. یہ وہ کیا تھا، احمد رشدی نہیں، سلمان رشدی ہے نا، سلمان رشدی. اور پھر کئی مسلمان جو ہیں وسطیٰ کی زبانیں اللہ کے لیے چلا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ بھی اللہ کے غضب کے ہوں گے. اچھا جی، پھر اور ضالین جو ہیں جی وہ ان کو کہتے ہیں عیسائی ہوں گے، وہ جو نصارہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ابن مریم کو ابن اللہ کہتے ہیں، مریم کے بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ثالث و ثلاثہ. یہ دونوں آیتیں ہیں. ثالث و ثلاثہ ان کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا تثلیث. ان کی پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ جو ان کی توریت تھی، کوئی انجیل جو تھی، اس میں کہیں بھی 3 میں کا تیسرا نہیں لکھا ہوا. یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ 1+1+1=1. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. مطلب ہاؤ کوڈ اٹ بی. اس کو کیا کہا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ گمراہی میں، دے آر wandering aimlessly out of carelessness and negligence. سمجھے؟ اپنی نیگلیجنس اور اپنی کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اسی کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، اسی ضلالت میں، اسی گمراہی میں چکر لگائی جا رہے ہیں کہ 1+1+1=1. وہ کیسے ہوتا بھائی؟ 1+1=1 3 ہوتے ہیں کہ 1 ہوتا ہے؟ 3 ہوتے ہیں. It can never be 1, but they say کہ it is 1. ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. تو وہ یہ بات ہے، یہ ان کی گمراہی ہے. تو اس لیے ہم جو ہیں، ہمیں یعنی کہ چاہیے یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی اس طرح کی کسی ایم لیس وانڈرنگ میں ہم نہ گھومتے پھرتے رہیں، کسی جہالت کی وجہ سے ہم ٹمک ٹوئیاں نہ مارتے پھریں، ان سے ہمیں بچا کے رکھنا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو بخاری کی ہے 782 حدیث، یہ ہے کہ اس کے بعد آمین کہنا ضروری ہے. ضروری آپ نے کہنا ہے. اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آمین کہنا. اور آپ کو پتہ ہی ہوگی یہ والی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں پوری مسجد حرام گونج اٹھتی تھی آمین سے. تو آمین کہنا بالکل بہت ضروری ہے. اب یہ جو اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، یہ سورہ فاتحہ تھی جی. یہ اس کو میں سم اپ اگر میں اب کرنے چاہوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں اسپریچول ایجوکیشن آپ کو ملی. ٹھیک ہے. آپ کو یہ یعنی کہ یہ بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ کے ناموں کے اوپر یہ جیسے لات ہے، یہ اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے لات کا نام رکھا ہوا تھا اپنی طرف سے. اسی طرح عزیز جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے نام کے اوپر عزا رکھا ہوا تھا. جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے وہ اس طرح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میرے ناموں کو کے ساتھ ہیر پھیر کرتے ہیں نا، یہ آیت ہے جی
7 کی 180 کہ یہ جو میرے ناموں کے ساتھ ہیر پھیر کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، یہ جو ہے یا تشبیہ دیتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں میرے ناموں کی، تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا ہم نے کبھی بھی. اور ہم نے الحمدللہ کے بعد یہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین ضرور کہنا ہے. تو یہ جی تھی، میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کلیئرنس کرنے کی کوشش کی ہے. ہیں جی، تو آپ لوگوں کا شکریہ جی، آپ لوگ میری سنتے ہیں بیٹھ کے باتیں، بہت مہربانی آپ کی، شکریہ.